آخرکار زبیر پر اس اسلم کی ساری سچائی اشکار ہونے والی ہے۔ زبیر اماں اور سدرہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اسلم بہت بڑا فراڈ ہے، اس کی بیوی بہت اچھی ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش بھی ہے، وہ سدرہ سے کبھی بھی شادی نہیں کرے گا، جس پر سدرہ زبیر کی یہی بے عزتی کر دیتی ہے۔ افسوس ہے کہ اپنے دوست کے بارے میں اتنا بھی نہیں جانتے، اسلم کی بیوی بہت ہی بد لحاظ اور خود سر ہے اور وہ تو گھر رہتی ہی نہیں، ہر وقت اسلم سے لڑ کر اپنے مائکے پہنچ جاتی ہے اور اسلم بہت جلد نہ صرف مجھ سے شادی کرے گا بلکہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق بھی دے گا، اور پھر سدرہ اسلم کے سار ہو جاتی ہے۔ اور اسلم جو شاید سدرہ سے کبھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جب زبیر کی یہ بات سنتا ہے تو نہ صرف وہ منگنی کا فیصلہ کر لیتا ہے، کیونکہ اسلم کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ ان کو مزید لوٹنے کے لیے اس طرح اور اماں کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ اب تو اسلم کی نظر ان لوگوں کے گھر پر ہے۔ تو فائنلی منگنی کا دن بھی آ جاتا ہے۔ اماں اور سدرہ زبیر سے کہتی ہے کہ دیکھا آپ کس طرح اسلم کے بارے میں بدگمان کا شکار تھے۔ اب ان لوگوں کے کہنے پر زبیر منگنی کے فنکشن میں تیار ہو کر پہنچ جاتا ہے، لیکن اندر ہی اندر اسے عجیب سا خدشہ لاحق ہو جاتا ہے کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ بیٹھے بیٹھے اسے گھبراہٹ ہونے لگ جاتی ہے، تو وزیر سے کہتا ہے کہ مجھے میرے کمرے میں جا کر لٹا دو۔ جبکہ فنکشن پر آئے تمام مہمان زبیر کی طرف دیکھتے ہیں کہ اگر بھائی کی طبیعت اتنی ہی خراب تھی تو بہن کو بھلا منگنی کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے، جبکہ اماں تو زبیر کو کہہ بھی دیتی ہے کہ تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ، زبیر فنکشن ختم ہو جائے گا تو تمہیں کمرے میں لے جائیں گے۔ لیکن وزیر کو زبیر کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ تشویش ہوتی ہے، تو وہیں پر سب کے سامنے کہہ دیتا ہے کہ مجھے تو زبیر بھائی کی حالت کافی زیادہ خراب لگ رہی ہے، ان کی حالت تو دن بدن مزید بگڑتی جا رہی ہے۔ اماں مجھے لگتا ہے کہ زبیر بھائی کا علاج ٹھیک سے نہیں ہو رہا، اور زبیر بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میرے گھر والوں سے زیادہ تو وزیر کو میرا احساس ہے۔ اماں، شہانہ اور سدرہ تینوں ہی وزیر کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی ہیں، جبکہ اسلم تو غصے سے بول ہی پڑتا ہے، تو وزیر تو بول ہی پڑتا ہے، کہتا ہے کہ اچھا تم تو یہ جتانا چاہتے ہو کہ تم ہم سے زیادہ زبیر کے سکے اور خیر خواہ ہو اور ہمیں زبیر کی کوئی فکر نہیں، تم ہمارے ملازم ہو، ملازم بن کے رہو، اپنی اوقات میں رہو وزیر، زیادہ ہاتھ سے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی تمہیں یہاں کھڑے ہو کر فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے نہیں بلایا تھا، بلکہ اس لیے بلایا تھا کہ فنکشن میں اگر کوئی چھوٹی موٹے کام ہو جاتے ہیں تو وہ سارے تم دیکھ لو۔ وزیر کو تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ سدرہ باجی اپنی زندگی کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلنے جا رہی ہیں، لیکن اگر وہ خود اس جال میں پھنسنا چاہتی ہیں تو اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس لیے وزیر تو اجازت لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ زبیر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اسلم کا لہجہ، بیگانگی اور باتیں سن کے زبیر کو پوری طرح سے احساس ہو چکا ہے کہ جو بھی اسلم کو سمجھاتا ہے ویسا ہے ہی نہیں، لیکن زبیر خود کو بہت زیادہ بے بس محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس وقت جو اس کی حالت ہے وہ اچھے سے جانتا ہے کہ اس وقت اگر وہ اسلم کے بارے میں کچھ کہے گا تو اماں اور سدرہ اس کو بے عزت کر کے چپ کروا دیں گی، اس لیے وہ ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ستارہ، جو کہ بہت اونچی اڑانے بھرنے کے خواب دیکھ رہی تھی اور جس کا خیال تھا کہ جہانگیر جیسے غریب کو چھوڑ کے بھائی جی جیسے امیر کبیر انسان کے ساتھ اگر شادی کر لے تو اس کا فیوچر بہت زیادہ برائٹ ہو جائے گا، لیکن بھائی جی کا تو ستارہ کے ساتھ شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ بھائی جی سے تو شادی کرنے کے لیے ستارہ جیسی لاکھوں کروڑوں لڑکیاں ایک اشارے کی منتظر ہیں، لیکن بھائی جی کا تو کاروبار ہی کچھ اور ہے، اور وہ تو اس طرح کی حسین لڑکیوں کو اپنے بلیک میلنگ کے جال میں پھنساتے ہیں اور پھر اپنے امیر کبیر دوستوں کو پیش کر کے ان سے پیسے وصول کرتے ہیں۔ اب ستارہ کو بھی سچا بنا کے جب اپنے دوستوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ستارہ کو زندگی میں پہلی بار بہت ہی شرمندگی کا جھٹکا لگتا ہے اور گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ تبھی سب کے جانے کے بعد بھائی جی سے خفا ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ آپ کی دوست کس طرح کے تھے، مجھے اس طرح کے لوگوں میں بیٹھنا بالکل بھی پسند نہیں ہے، آج تو میں سب کے سامنے چپ رہی تھی، لیکن آج کے بعد مجھے کبھی بھی اس طرح کے لوگوں میں مت بلائیے گا۔ لیکن بھائی جی کہتے ہیں کہ اگر تمہیں عادت نہیں ہے تو تم اب اس کی عادت ڈال لو، کیونکہ آج کے بعد تم وہی کرو گی جو میں تمہیں کرنے کو کہوں گا، ورنہ دوسری صورت میں خود کو حالات جاننے کے لیے تیار کر لو۔ اور بھائی جی سے کہتی ہے کہ آپ ہر بات میں حوالات کا ذکر کیوں لے آتے ہیں، تو بھائی جی ستارہ پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو کارنامے تم سر انجام دے کے آئی ہو نا، اس نے حوالات کا ہی ذکر ہو سکتا ہے، شاپنگ پلازا کا تو نہیں نا۔ اب جو کیس تم پر بن چکا ہے اس سے بچنے کے لیے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے، اور پیسے کمانے کے لیے میرے دوستوں کو تو تمہیں خوش کرنا ہی ہوگا نا۔ فی الحال تو تمہیں جتنی آزادی کے دن مل رہے ہیں نا ان کو غنیمت جانو، اور ناشتے میں جو انڈے پراٹھے مل رہے ہیں نا ان کو چپ چاپ کھا لو، ورنہ پھر خود کو حوالات کی دال روٹی کھانے کے لیے تیار رکھو۔ اور پھر ساتھ ہی حکم دیتے ہیں کہ آج شام میرے دوست آئیں گے، اس لیے چپ چاپ صحیح سے تیار ہو جانا۔ اب ستارہ جو پہلے بھائی جی کے نزدیک ہونے کے لیے جہانگیر سے جان چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اس وقت تو اسے یہی نظر آ رہا تھا کہ بھائی جی کبھی اسے شاپنگ پلازے کے لیے لے کر جا رہے ہیں اور کبھی بڑے بڑے ہوٹل میں کھانا کھلانے کے لیے لے جا رہے ہیں،
لیکن جب اس کو اس بھیانک حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو ستارہ سوچتی ہے کہ اس بھائی جی کی جال سے نکلنے کے لیے جہانگیر ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ اب ستارہ کو یاد آتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ جہانگیر تو بہت پہلے سے ہی ستارہ کو بھائی جی سے دور رہنے کی تلقین کرتا تھا اور بارہا بتانے کی کوشش کرتا تھا کہ بھائی جی اچھے انسان نہیں تھے۔ تبھی ستارہ سب سے نظریں بچا کر اس کمرے تک پہنچ جاتی ہے جہاں جہانگیر کو بھائی جی نے قید کر رکھا تھا، اور پھر اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرتی ہے کہ کس طرح بھائی جی اسے اپنے عیاش دوستوں کے سامنے پیش کر کے اس کی کمائی کھانا چاہتے ہیں۔ جہانگیر کہتا ہے کہ ستارہ، مجھے یہ سب کچھ پہلے سے ہی ڈر تھا اور میں تمہیں اس لیے ہی تو بھائی جی سے دور رہنے کا کہتا تھا نا۔ بہرحال ستارہ کہتی ہے کہ اب کسی طرح سے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ یہ دونوں پلانز بناتے ہیں اور جہانگیر سوچ لیتا ہے کہ آج جب اسے کھانا دینے کے لیے آدمی آئے گا تو وہ اسے وہیں پر دبوچ لے گا۔ جب ستارہ جہانگیر کے کمرے کا باہر سے لاک کرنے کی کوشش کرے گی، اب پلان کے مطابق ستارہ نظر رکھتی ہے کہ جہانگیر کو کھانا دینے گیا تھا، کافی دیر ہو گئی ہے، وہاں سے نہیں نکلا، تو سمجھ جاتی ہے کہ جہانگیر اپنے پلان میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اب بس ستارہ کو بیک سائڈ سے جا کے دروازے کو لاک توڑنا ہوگا، جس کے بعد ستارہ اور جہانگیر یہاں سے چپ چاپ بھاگ جائیں گے۔ جہانگیر جو کھانا بنانے والے ملازم کی رائفل پکڑ کر اسی کے وار سے اسے زمین بوس کر چکا ہے، اب بس موقع کی تلاش میں ہے اور وہ ستارہ کا انتظار کر رہا ہے۔ ستارہ دروازے کے پاس پہنچ کے کہتی ہے کہ میں باہر سے لاک توڑنے کی کوشش کرتی ہوں، تم اندر سے لاک توڑنے کی کوشش کرو۔ دونوں دھڑکتے دل کے ساتھ کوشش میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کے سارے پلان دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، کیونکہ بھائی جی عین موقع پر پہنچ جاتے ہیں اور ستارہ سے کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، لیکن اتفاق سے تب تک تالا ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ جہانگیر رائفل اٹھائے باہر نکلتا ہے، جبکہ بھائی جی ستارہ کو بالوں سے دبوچ لیتے ہیں اور اپنے سامنے کر دیتے ہیں۔ اگر جہانگیر گولی چلائے گا تو گولی بھائی جی کے بجائے ستارہ کو گولی لگ جائے گی۔ اب ستارہ تو یہی سوچتی ہے کہ میں نے جہانگیر کی مدد کی ہے تو یقیناً مجھے بھی یہاں سے بچا کے لے جائے گا وہ، لیکن یہاں پر جہانگیر جب دیکھے گا کہ چاروں طرف سے بھائی جی کے آدمیوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو یقیناً وہ صرف اپنی جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ اس کو کوشش میں کامیاب بھی ہو جائے گا یا نہیں، یا بھائی جی کے آدمی اسے وہیں پر ڈھیر کر دیں گے۔ لیکن ستارہ کی زندگی تو بہت زیادہ بھیانک ہونے والی ہے، کیونکہ بھائی جی اب اس کے گرد سیکیورٹی مزید ٹائٹ کر دیں گے اور ستارہ ایک ایسے دلدل میں پھنس چکی ہے جہاں سے نکلنا ناممکن ہے، کیونکہ اب ہر روز بھائی جی اپنے دوستوں کے سامنے ستارہ کو پیش کریں گے اور ستارہ کو نہ جاتے ہوئے بھی بھائی جی کے دوستوں سے ہنس ہنس کے ملنا پڑے گا، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ اب جا کے ستارہ کو احساس ہوگا کہ کسی کو دھوکہ دے کر اپنے جال میں پھنسایا جائے تو سچائی سامنے آئی جائے گی، کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ دوسری طرف زینت کے سمجھانے پر نیلم سوچتی ہے کہ اب مجھے ملک صاحب کے گھر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کو تو نہیں پتا تھا زندگی تو بہت زیادہ بھیانک ہونے والی ہے، کیونکہ بھائی جی اب اس کے گرد سیکیورٹی مزید ٹائٹ کر دیں گے اور ستارہ ایک ایسے دلدل میں پھنس چکی ہے